حالت نماز میں کن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا رہتا تھا۔ بدر بھی ہم نے ساتھ لڑی، احد میں بھی ساتھ تھے، اب ایک بار کمی ہو ہی گئی ہے تو حضور اتنی بھی کیا ناراضگی؟ جانتے ہو کہ میں منافق نہیں ہوں، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوں، کوئی ایسا بہانہ لگاؤں گا جس سے حضور کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ ایک بندہ گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، ایک پیدل دوڑا، تیسرے نے کہا یہ تو آگے نکل جائے گا۔ وہ گوری چمڑی والے لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے میں بڑا کمزور بندہ ہوں عورتوں کے معاملے میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سیرت کے تسلسل میں ہم نے جو اپنی پچھلی گفتگو کی اس موضوع پر، وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے تھی۔ کچھ واقعات کا، تفصیلات کا بیان غزوہ تبوک کے حوالے سے پیچھے ہو چکا ہے۔ آج غزوہ تبوک کے ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے خصوصی طور پر 3 چیزوں کی طرف توجہ دیں گے کہ یہ مسلمانوں کی جنگوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سرپرستی میں لڑے جانے والے غزوات میں ایک سب سے بڑی ایک جنگ تھی اپنی افرادی قوت کے اعتبار سے۔ اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کسی غزوے میں نہیں گیا۔ 30,000 صحابہ کرام شامل تھے، فتح مکہ میں 10,000 لوگ تھے۔ اس میں اہل ایمان کا جذبہ کیا تھا، اس میں منافقوں کا رویہ کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں میں سے وہ جن سے بتقاضاء بشری کمی کوتاہی ہو گئی ان کا معاملہ کیا تھا۔ یہ 3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے اس لیے بلا تمہید جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، جو مومنین مخلصین، مومنین کاملین، انہوں نے تو اپنے جان، اپنے مال، سب کچھ آقا کے حکم پر انسانی بساط اور طاقت کے مطابق قربان کرنے کے لیے کمر بستہ تھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ میرے آقا کا وہ حکم جس میں مال آپ نے جمع کرنے کا اور اس غزوے کے لیے مالی قربانی دینے کا حکم دیا تھا، اس کی مثالیں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کیا کیا، عثمان غنی نے کیا کیا، عمر فاروق نے کیا کیا، اور پھر باقی صحابہ کرام۔ اور بعض کا حال یہ تھا کہ مزدوریاں کر کے جو کھجوریں ملی تھی لپ بھر کے وہی لے کر آ گئے کہ ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے۔ آقا رات بھر چند راتیں مزدوری کر کے یہ جو اجرت ملی ہے اسے ہم اس جہاد فنڈ میں چندہ دینے کے لیے لے کر حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، آنکھیں رو رہی تھیں، برس رہی تھیں کہ کاش ہمارے پاس مال و اسباب زیادہ ہوتا، آج محبوب نے مال مانگ ہی لیا ہے تو افسوس کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس بات پہ رونا آتا تھا، اور جتنی توفیق تھی اتنی خدمت وہ لے کر پیش کر رہے تھے۔ مومنین کاملین کا تو یہ معاملہ تھا۔ رہ گئے منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے محض مدینہ میں اسلام کو بطور ایک ریاستی مذہب کے بالادست دیکھ کر اس کے سامنے سرنڈر ظاہری طور پہ کر لیا تھا، مگر دل ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ہر موقع پر فتنوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کے دل کی اندر کی خواہش یہ تھی کہ کوئی طریقہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا ملے کہ مسلمانوں کو ایسی چوٹ پڑے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے۔ ان کا دماغ اس طرح چلتا رہتا تھا۔ رہتے مدینہ میں تھے، مسجد نبوی میں نمازیں بھی آ کے پڑھتے تھے، چونکہ نمازیں نہ پڑھتے تو دنیا کو پتہ لگ جاتا منافق ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ ظاہری جو اجتماع ہوتے اس میں کھڑے ہو کے نعرے بھی مارتے تھے اپنے دکھانے کے لیے، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، شو کرتے تھے اپنے آپ کو، کیونکہ جس کے دل میں چور ہو
اور وہ سمجھتا ہو کہ مجھے وہ اپنا نہیں سمجھتے، تو پھر وہ شو کرنے کے لیے بار بار موقع ڈھونڈتا ہے کہ میں بھی انٹری ڈالوں، اپنی نظر آئے کہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ۔ تو عبداللہ بن ابی جیسا بندہ، میں پہلے عرض کر چکا، جمعہ کے دن حضور کے خطاب سے پہلے کھڑے ہو کر 2-4 منٹ حضور کی شان میں باتیں کرتا تھا سب سے بڑا منافق۔ مگر مجمع عام میں خطاب سے پہلے سامنے کھڑے ہو کے پورے مجمع کو اپنی سرداری کا احساس بھی دلانا، اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے اندر آ گئے، ہماری عزت بڑھ گئی ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں، یہ نعرے بھی مارنے۔ اور جب عملی وقت آیا غزوہ احد میں، تو 300 بندوں کو بھٹکا کے نکلنے والا بھی وہی تھا۔ غزوہ تبوک پہ ہم فوکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگ ہے، اس میں ایک میں لفظ بولوں گا، نفیر عام کا حکم تھا۔ نفیر عام، نون سے یہ چھوٹی یہ رے اور عین الف عام میں۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص جنگ کے لیے نکلنا فرض ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی گھر نہیں بیٹھے گا، اسے کہتے ہیں نفیر عام۔ سربراہ ریاست نے بعض اوقات ریاستوں پہ ایسا وقت آ پڑتا ہے کہ اپنے تشخص کو، اپنے وجود کو بچانے کے لیے سب کو جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ ایسے موقع زندگی میں بعض اوقات دشمن کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی موقع تھا۔ ایک رومن امپائر، اس زمانے کی سپر پاور، پہلے جنگیں عرب کے اندر ہو رہی تھی ساری آپس میں، اب باہر کی سپر پاور جنگ لڑنے آ رہی تھی۔ اگر ہماری کمزوری ان کے سامنے آ جاتی تو وجود کو مٹا دیا جاتا۔ اس لیے حکم ہوا کہ نفیر عام ہے، ہر شخص پر نماز کی طرح فرض ہے کہ وہ جہاد میں شریک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی جتنی پہلے جنگیں ہوئی ان میں چیزوں کو چھپا کے رکھتے تھے، کہاں جانا ہے بتاتے نہیں تھے رازداری کی وجہ سے۔ مگر جب یہ موقع آیا تو پہلے بتایا کہ ہم نے تبوک جانا ہے۔ 680 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے مدینے سے، 686 کے قریب ہم نے، اور راستہ جو ہے اس میں بیابان ہے، اس میں ریگستان آتے ہیں، اور جو جانے والا ٹائم تھا سخت گرمیوں کا، ہمارے ہاں کی گرمی بھی ہماری جان نکالتی ہے، عرب کی گرمی کچھ اور ہی رنگ ہے اس کا۔ 52, 53, 54 پہ ٹیمپریچر چلا جاتا ہے وہاں، اور آپ نے سفر بھی اونٹوں پہ کرنا ہے، اے سی گاڑیاں نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ان کی معیشت کا دار و مدار کھجور پر تھا، اور کھجوروں کے باغ بالکل تیار پکے ہوئے تھے، چنائی کا وقت تھا۔ بہت مسلمانوں کے لیے مشکل وقت تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اہل اسلام کے لیے۔ اللہ پاک نے پھر بڑے زور دے کے جھنجھوڑا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، کیا بات ہے جب کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلو تو زمین سے چمٹ کیوں جاتے ہو، بوجھل کیوں ہو جاتے ہو، جوش کہاں چلا جاتا ہے تمہارا؟ اب اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے اہل ایمان تو کھڑے ہیں، اشارہ تو ان کو کیا جا رہا ہے جو ایمان کے روپ میں اندر کفر چھپا کے منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خطاب کی جو جان ہے، جو زور ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، تمہارے پاؤں نہیں اٹھتے زمین سے۔ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہو؟ تمہیں نہیں چاہیے آخرت، جنت نہیں چاہیے تمہیں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اگر دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو تو اس کا تو آخرت میں کوئی رتبہ ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، پھر بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ اب منافقوں کی کاروائیاں کیا تھیں؟ ایک دوسرے کو قالوا، قرآن نے کہا، سورہ توبہ آیت 38، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، او بھائی بڑی سخت گرمی ہے یار، گرمی میں نہ نکلو۔ اب وہ آپس میں لوگوں کا ایک ذہن بنا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں باہر نہ جاؤ۔
اللہ پاک نے جواب اتارا، کل اے نبی پاک ان سے کہیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی۔ اگر آج تم رسول اللہ کے ساتھ نہیں جاتے، اللہ کا رسول خود اس موسم میں سواری پر تمہاری طرح گھوڑوں اونٹوں پر بیٹھ کر، وہ بھی تو سفر کر رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول سفر کر سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دشمنوں کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور تم مومن ہو کر ساتھ چھوڑ جاتے ہو، تو پھر اس گرمی کی پرواہ نہ کرو، ذرا جہنم کی فکر کرو، پھر تم لوگ وہاں کی گرمی کا سوچو۔ پھر ایک اور آدمی تھا جس کو سرکار نے قبیلے کا سردار تھا، کہا جیسے تیار موٹیویٹ کرتے ہیں، جی رومیوں سے جنگ ہو رہی ہے، پھر ذرا تیاری شیاری کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے یہ بات ترغیب دلائی۔ اب اس بدبخت کا جواب سننے والا ہے، کہتے جی وہ گوری چمڑی والے لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے میں بڑا کمزور بندہ ہوں عورتوں کے معاملے میں تو پھسل ہی جاؤں گا ادھر جا کر، میرا تو پتہ نہیں کوئی ایمان ہی خراب نہ ہو جائے وہاں جا کر۔ اب وہ یوں بہانے بازی کر رہا ہے آگے سے، کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ انسانوں کی سوچ اور نفسیات کو دیکھیے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، ہمارا ذہن کیا ہے۔ وہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی ایسا بھی تھا، اللہ پاک ساری باتیں بتا رہا ہے، جو کہتا تھا جی مجھے تو جی معاف رکھے، جی اجازت دے، میں نہیں جاؤں گا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، مجھے نہ فتنے میں ڈالیں۔ اللہ پاک نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا، کس فتنے سے بچنے کی بات کرتے ہو؟ رسول اللہ کی نافرمانی کر کے فتنے میں تو پڑ چکے ہو، تم فتنے کا شکار ہو چکے ہو۔ یہ جو فراڈ کر رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو اور ان کی سنگت میں نہ جانے کے لیے جھوٹے بہانے تلاش کر رہے ہو، اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو فتنہ ہے، فتنے میں تم پڑ چکے ہو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم بھری ہوئی ہے کافروں سے، جہنم نے گھیرا ہوا ہے کافروں کو۔ اللہ ہر بات پہ جہنم کا ڈراوا دے رہا ہے صاحب کہ جو یہ حرکتیں کرے گا پھر جہنم اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ کئی اور لوگ تھے، قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، جنہوں نے آ کر کہا کہ وہ جی میرا تو گھر جو ہے نا ذرا بستی سے دور، اکیلا ہے، تھوڑی پریشانی ہے گھر میں، بچے ڈرتے ہیں، تو مہربانی مجھے اجازت دیجیے، میں نہیں جا سکوں۔ کوئی جی بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حکیم نے منع کیا جی سفر نہیں کرنا جی آپ کو۔ یہ اس طرح کے بہانے، عذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنہیں لوگوں کے احوال پہ آگاہ کر دیتا ہے، سب کچھ جانتے ہوتے ہیں وہ، یہ نہیں کہ نہیں جانتے۔ ہم بھی لوگ محلے میں جہاں 30 سال رہے، ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے کون بندہ کس مزاج کا ہے۔ رسول اللہ یہ بات نہیں جان رہے تھے کون کیسی باتیں کر رہا ہے، یقیناً جانتے تھے۔ اور پھر جو ایسا بہانہ کرتا، حضور فرماتے چلو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے بھائی، حضور بھی ان کو چھٹی دیے جا رہے تھے۔ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا عفا اللہ عنک، اے حبیب اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم، کیوں اجازت دے دی آپ نے ان کو؟ آپ نہ دیتے اجازت پھر ذرا کھل جاتا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ آپ نے اجازت دے کے پردہ ڈال دیا ان کے اوپر، وہ تو یہی کہیں گے جی حضور اگر کہہ دیتے تو ہم چلے جاتے، اجازت دے دیے تو نہیں گئے۔ اب تو انہوں نے آگے سے پھر یوں کہانی سنا دینی آگے گئے عفا اللہ عنک۔ اب یہ ایک الگ ایک اور وادی محبت ہے کہ اللہ نے حضور سے پوچھنا تھا کیوں اجازت دی، یہ بات ڈائریکٹ نہیں پوچھی، پہلے کہا اللہ آپ کو معاف کرے، کیوں اجازت دی آپ نے؟ یہ حضور کا ایک اعزاز ہے کہ محبوب کے دل پہ کہیں ڈائریکٹ پوچھنے سے بوجھ ہی نہ آ جائے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کیوں اجازت دی، کہیں بوجھ نہ آ جائے محبوب کے دل پر، تو پہلے کہا اللہ آپ کو معاف اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے کیوں اجازت دی؟ تو اس طرح سے پھر آپ کو پتا چلا کہ کچھ منافقین ہیں، سویلم نام کا ایک یہودی تھا، اس کے گھر کٹھے ہو کے پلاننگ کر رہے ہیں، سرکار نے بھیجا کہ جب اس گھر کو جا کے آگ لگا۔ بعد میں ان کی اتنی جرت ہو گئی، انہوں نے قباء کے قریب ایک مسجد بنا لی اپنی مسجد، انہوں نے نام دیا نا، قرآن نے تو کہا وہ تو کمین گاہ تھی، اللہ نے کہا وہ کمین گاہ تھی، کمینے لوگوں کی جگہ تھی، وہ نام مسجد کا دے دیا جہاں مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر فتنے کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں اللہ رسول کی مخالفت میں باتیں ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کو ذرا کور کرنے کے لیے حضور سے بھی عرض کی
وہ جی دل تو بڑا کرتا ہے مسجد نبوی نماز پڑھیں، مگر کچھ بیمار کوئی بوڑھے ہمارے کچھ ہیں، تو ہم نے کہا چلو قریب مسجد بنا لیتے ہیں، آپ آئیں ایک دفعہ نماز پڑھا دیں، ہمارے لیے برکت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں تبوک کے لیے، واپسی آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اور مختصر یہ کہ جب واپسی آئے تو اللہ پاک نے منع کر دیا کہ یہ جنہوں نے مسجد کا نام دیا ہوا یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی دشمنی کے لیے ہاتھ لگانے کی جگہ ہے، یہ ان کی کمین گاہ ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یہ لوگ، اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا، وہ جسے مسجد کہہ رہے تھے، نام دیا تھا مسجد کا، اس کو پیوند زمین کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا۔ تو منافقوں کی کارروائیاں تو یہ چل رہی تھی، اہل ایمان کی میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ اب آپ کے سامنے میں ایک تفصیلی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، 4418 نمبر حدیث پاک ہے، 4418، اس میں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہوا۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے، نہیں گئے ساتھ جنگ میں، ان کے معاملے کو فرمایا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، اور ان کی جانیں ان پہ تنگ ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ خود ہی اپنی پناہ نہ عطا فرما دے۔ یہ 3 لوگوں کا ذکر ہو۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟ ان میں ایک حضرت کعب بن مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت حلال بن امیہ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مرارہ بن ربی عمری، اور تیسرے حلال بن امیہ، مخلص مسلمان تھے۔ حلال بن امیہ اور جو مرارہ بن ربی ہیں، یہ تو بدر سے لے کر اب تک جتنی جنگیں ہوئی تھی کوئی مس نہیں تھی ان کی۔ ایک ریکارڈ ہوتا ہے نا بندے کا، جب مشکل وقت آیا ہر موقع پہ ساتھ کھڑا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بدر سے لے کر اب تک کی فتح مکہ اور حنین اور ساری جنگوں میں کسی میں پیچھے نہیں تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں بھی کسی جنگ میں پیچھے نہیں تھا، صرف بدر میں میں نہیں جا سکا تھا چونکہ اعلان یہ تھا کہ تجارت والا قافلہ ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا اعلان ہی نہیں تھا۔ اگر جنگ والی بات ہوتی میں کبھی پیچھے نہ ٹھہرتا۔ جب یہ موقع آیا، اب میں نے کہا یہ میں ابھی جتنا میرے پاس ٹائم بچا ہے، حدیث بہت لمبی ہے، میں کوشش کروں گا خلاصہ کر کے پیغام اس کا پہنچ جائے۔ یہ 3 لوگ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، ان میں ڈیٹیل بیان کرتے حضرت کعب اپنے بارے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ غزوہ تبوک کے لیے آرڈر آیا، میں کبھی زندگی میں اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا اس موقع پر خوشحال تھا۔ میرے پاس کبھی 2 اونٹ کٹھے نہیں ہوئے تھے، اب کی بار میرے گھر میں 2 اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے تیاروں کا حکم دے دیا تھا، تیاریاں شروع ہو گئی تھی، لوگ لگے ہوئے تھے، اور میرا خیال یہ تھا کہ مجھے کیا ٹائم لگنا ہے، سواریاں میرے گھر کھڑی ہیں، پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، تلواریں شلواریں جو کچھ لینا ہے میں ایسے تیاری کر کے ساتھ چل پڑوں گا۔ تو میں اپنے کام میں ہی لگا رہا، یہاں تک کہ کوچ کرنے کا دن آ گیا، لشکر مدینہ کو چھوڑ کے جانے لگا۔ اب بھی میرا دماغ یہ کہہ رہا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تیز سواریاں ہیں، میں سوار لیتا ہوں، کل نکل جاتا ہوں پیچھے۔ اگلا دن گزر گیا، میں پھر بھی کوئی نہ کر سکا جا کے تیاری جنگ کے لیے۔ میں نے پھر بھی سوچا کہ سفر بہت لمبا ہے، میرے پاس سواریاں ہیں، حضور کو بہت دن لگنے ہیں، 10 دن جانے میں لگے تھے، 10 دن آنے میں لگے تھے، اور 15 دن کا قیام تھا وہاں۔ یہ 10 دن سفر تھا اونٹوں کے اوپر۔ تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں کل نکل جاؤں گا۔ کل گزر گیا تو میں نے کہا میں کل نکل جاؤں گا۔ اس طرح جب 3-4 دن گزر گئے، اب میں نے کہا نا اب تو مشکل، اب نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے اب میں جب میں شہر میں نکلتا تھا مدینہ پاک میں، تو سوائے منافقوں کے اور سوائے جو معذور لوگ ہیں، کسی کی ٹانگ زخمی، معذوروں اور منافقوں کے سوا مدینے میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب میرے دل میں ہول آنے لگے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کہاں ٹھہر گیا۔ خیر وہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ
اب خبریں آنے لگی حضور واپس آ رہے ہیں. یہاں پر درمیان میں ایک حدیث پاک چونکہ بہت لمبی ہے، میں اس میں سے کچھ سلیکشن کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب حضور، میں نے لوگوں سے پوچھا بعد میں کہ کیا حضور نے رستے میں میرا پوچھا تھا کہیں پر؟ اب 30,000 کا لشکر ہے، کوئی بندہ آگے پیچھے ہو تو اتنے بڑے لشکر میں ایک ایک بندے کو چیک نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے رستے میں تو نہیں پوچھا، لیکن جب وہاں پر پہنچ گئے تھے تبوک میں، وہاں حضور نے پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا مسئلہ ہے، وہ نظر نہیں آیا. تو ایک بندے نے کہا او جناب وہ تو اب پیسے والا ہو گیا ہے جی، اس کو تو اس کے غرور نے نہیں آنے دیا. جیسے ہر مجمع میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو پروپیگنڈا کر دیتے ہیں ساتھ. اسے اس کی اکڑ نے، اس کے سفید کپڑے ہیں جی اس کے، وہ تو سفید کپڑے پہنتا ہے، سفید پوش ہو گیا، اس نے اب کہاں مٹی میں جنگیں لڑنی تھی. حضرت معاذ بن جبل بولے کہ تو نے بہت بری بات کہی ہے، بہت گندی بات کہی ہے یا رسول اللہ، اس کے بارے میں خیر کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کیا مسئلہ. اب یہاں پہ ایک سبق ہے کہ کسی بھائی کی غیر موجودگی میں ہمیشہ اس کی طرف سے خیر کی بات کرنی چاہیے، منفی بات نہیں کرنی چاہیے. اور حدیث پاک ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں جب کوئی بندہ کسی کا دفاع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا وہاں دفاع کرتا ہے جہاں اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے اچھے کلمے استعمال کریں، ان کے لیے نیگیٹو ریمارکس نہ دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر واپس آنے کی خبر ملی کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں. اب میرا دماغ بالکل ہی پریشان کہ کیا کہوں گا، کیسی باتیں کروں گا، دماغ بہانے ڈھونڈنے لگ گئے. بھی آقا آئیں گے، حضور آ کے پوچھیں گے، اب جواب میں نے کیا دینا ہے سرکار کو. مجھے فکر سوار ہو گئی کہ کوئی بہانہ تلاش کروں. گھر کی عورتوں سے بھی میں نے جتنے سمجھدار بندے تھے تو میں پوچھتا رہا مجھے کیا کہنا چاہیے. خیر، یعنی ابھی تک دماغ جو چل رہا تھا وہ نیگیٹو چل رہا تھا کہ کوئی ایسا بہانہ لگاؤں گا جس سے حضور کی ناراضگی سے بچ جاؤں. تو وہ کہتے ہیں جب مجھے خبر ملی کہ سرکار آج مدینہ پہنچ رہے ہیں، میرا دماغ سے وہ سارے بہانے نکل گئے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آقا کے سامنے میں صرف سچ ہی بولوں گا، جھوٹی بات نہیں کروں. جو پہلے دماغ میں چل رہا تھا لیکن جب آج صبح پیشی کا وقت آ گیا کہ جانا ہے تو میرا دماغ بالکل کلیئر ہو گیا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں بنانی اور سچ بات جا کے بتانی. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی سفر سے آتے تھے سب سے پہلے مسجد جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بتائی تاکہ ہم بھی اس کی کوشش کریں. انسان جب سفر پہ جاتا ہے، جس کو سفر کہتے ہیں، چلے ہم شرعی سفر کہہ لیں کہ 100 کلومیٹر کا سفر ہے، بندہ واپس آئے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ خیر سے لے گیا، ہمیں خیر سے ہمارے گھر لے آیا. شکرانے پہ نفل پڑھنے چاہیے. یہ آقا کی عادت مبارکہ تھی، پکی عادت تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی چھوڑا ہوا. آپ آ کے نفل پڑھتے تھے اور نفل پڑھ کے آپ مسجد بیٹھ گئے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی. جو منافق لوگ تھے اب وہ آ کے مزید اپنے بہانے اور باتیں کر کے، اور حضور سب سے کہہ رہے تھے اللہ معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے. یعنی جو جھوٹ بول کے بہانے کر رہے تھے، حضور ان کی ظاہری بات کو قبول کر رہے تھے، ان کے دل کا معاملہ خدا پہ چھوڑ رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اللہ معاف کر، اللہ تمہیں معاف کرتا. وہ کہتے ہیں میری باری آ گئی. جب میری باری آ گئی میں جا کے حضور کے سامنے بیٹھا. حضور مجھے دیکھ کر ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہے. ہر بندے کے ساتھ انسان ایسا نہیں کرتا. یہ ایک تعلق کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی ناراضگی ہے، مسکراہٹ میں بھی ایک ناراضگی کی جھلک ہے. کہتے ہیں آقا نے مجھ سے پوچھا کعب تم کیوں نہیں آئے، جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے، کیا تمہارے پاس اونٹ تھے نہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوتا، مجھے گفتگو کا ڈھنگ اتنا آتا ہے کہ میں کوئی باتیں بناتا، مگر آپ اللہ کے رسول ہیں، میں وہی کہوں گا جو سچ بات ہے. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ، کوئی وجہ نہیں تھی میری، اور میں اتنا کبھی خوشحال پہلے نہیں تھا جتنا اب تھا، اور میرے پاس سب کچھ تھا، ضرورت تھی. وجہ بتا دی کہ ظاہر ہے کہ سستی ہو گئی، بس میں سوچتا رہا کل جاؤں گا، مگر پھر طرح میں لیٹ ہو گیا. جب انہیں سچی بات بتا دی
सरकार ने कहा उठ जाओ यहां से, तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा। अब देखिए, झूठ बोलने वाले मजे से कहानी सुनाई, उन्हें कह दिया अल्लाह माफ करे जाओ, अल्लाह माफ करे जाओ। उनके साथ नाराजगी का इल्जाम, जो मुखलिस है नाराजगी उसके साथ है, दगाबाज के साथ क्या नाराजगी, पता है हमारा है ही नहीं वो। नाराजगी तो उससे है जो हमारा हो, जिसको अपना समझते हैं, उसके साथ नाराजगी होती है। गैरों के साथ क्या नाराजगी है इंसान की। और इंसान का इम्तिहान होता है, वो कहने के लिए कोई बंदा कह सकता है ओ जी हमें 10 साल हो गए, बदर भी हमने साथ लड़ी, ओहद में भी साथ थे, अब एक बार कमी हो ही गई है तो हुजूर इतनी भी क्या नाराजगी। इंसान आगे से बातें बना सकता है, मगर कहते नहीं, सरकार ने कहा उठ जाओ, तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा। वो कहते मैं वहां से निकला तो मेरे कबीले वाले बनु सलमा वाले मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा यार तुमने बड़ी गलती की है, कितने बंदों ने आके बहाना बनाया था, हुजूर ने माफ कर दिया, तुम भी कोई बना लेते, हुजूर माफ कर देते तो मसला खत्म हो जाता। वो कहते उन्होंने मुझे इतना कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया वापस जाके कोई बात बनाओ। मगर मैंने फिर पूछा कोई और बंदे भी हैं जिनके साथ मेरे वाला मामला हुआ है? उन्होंने कहा 2 बंदे और, मुरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया। कहने लगे मैं जानता था कि ये दोनों मुखलिस मुसलमान हैं और बदरी सहाबा हैं, मेरा दिल अब बिल्कुल साफ हो गया। मैंने कहा नहीं, कल्ला नहीं हूं, वो बंदे भी 2 साथ हैं, जो फैसला होगा इकट्ठा ही होगा। मैंने उनकी बातें, कबीले की बातें छोड़ दी और घर चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दे दिया कि अब इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। अंदाजा फरमाइए, नबी पाक जो नबी रहमत हैं, रहमतुल आलमीन है, मगर डिसिप्लिन क्या चीज है, फर्मा बरदारी क्या चीज है, अल्लाह रसूल का हुक्म मानने की कितनी जरूरत और अहमियत है। आपने ऐलान किया कि इनका बाइकाट है, इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई कलाम नहीं करेगा। वो कहते हैं लोगों ने हमसे बातचीत करना छोड़ दी। कुछ दिन गुजरे थे, हुक्म आ गया कि अपनी बीवियों के साथ भी तुम अलहदा हो जाओ, उनके साथ भी ना रहो तुम। इन्होंने जाके पूछा कि क्या तलाक देनी है या वैसे करीब नहीं जाना? कहा नहीं, तलाक नहीं देनी, वैसे करीब नहीं जाना, उन्हें जैसे भी उनको अपने मेके भेज दो। इस हुक्म पर भी अमल कर दिया। वो कहते इतना सख्त हमारा बाइकाट था, वो बाकी जो 2 बुजुर्ग थे वो जरा उम्र के ज्यादा थे, वो घर में पड़े रोते रहते थे, बाहर नहीं आते थे, नमाजें घर में पढ़ते थे। मैं जवान आदमी था, बाहर आता था, बाजारों में फिरता था, मस्जिद में नमाज भी पढ़ता था, मगर कोई बंदा मेरे साथ सलाम दुआ नहीं करता था। वो कहते हैं मैं मस्जिद में जाता और मैं जाकर सलाम करता और हुजूर के मैं लबों को देखता, हुजूर ने मुझे जवाब में हुजूर के लब हिले हैं कि नहीं हिले, मैं गौर से देखता, फिर मैं करीब जाके नफल शुरू कर देता और नमाज में ही आंखों से देखता रहता हुजूर को। ये आज हमारे यहां पता नहीं वो कौन सा ईमान है जिसमें हुजूर का ख्याल आने पर नमाजें खराब हो जाती हैं। हजरत काब कहते हैं हुजूर के करीब नफल शुरू करता और हालत नमाज में कन आंखों से हुजूर को देखता रहता था। जब मैं नमाज में मशगूल हो जाता हुजूर मुझे देखते, जब मेरी आंख यूं जाती हुजूर मुंह फेर लेते, नाराजगी का इजहार करते। कहते इसी दौरान ये हालात चल रहे थे। एक दिन शाह गस्सान का एक एलची आया, लोगों से पूछता फिर रहा था काब बिन मालिक किधर है, काब बिन मालिक का घर किधर है। लोगों ने इशारा किया वो है, नाम नहीं लिया मेरा, बात नहीं की, कहा वो है। मेरे पास आया और शाह गस्सान का खत दिया। खत में लिखा था हमें पता चला है कि तुम्हारा साहब तुमसे नाराज हो गया है। हुजूर की तरफ इशारा, तुम बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, इज्जतदार बंदे हो, तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी कदर करेंगे। कहने लगे मैं रो पड़ा, अल्लाह इतना बड़ा फितना कि लोगों को मुझसे ये उम्मीद हो गई है कि मैं नबी को छोड़ के उनके पास चला जाऊंगा। मैंने खत को उठा के तनूर में डाला, यहां तक कि वो कहते हालात, मेरा चचा जाद भाई हजरत कतादा था, मैं उसके बाग में गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी बार कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब तक नहीं दिया मुझे। मैंने तीसरी बार कहा, फिर मैं रो पड़ा। मैंने कहा कतादा तुम जानते हो कि मैं मुनाफिक नहीं हूं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं मैं। उन्होंने कहा अल्लाह रसूल बेहतर जान, हमें तो जो हुक्म है बाइकाट का हम तो उस पर अमल करेंगे। यहां तक कि वो कहते हालात ये हो गए कि लगता था कि जमीन हम पे तंग हो गई है, कोई हमारा पुरसाने हाल,
کوئی ہمارا واقف ہی نہیں وہاں پر. یہاں تک کہ جب 50 دن پورے ہو گئے تو صبح و فجر کی نماز سے پہلے حضور پر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری کہ ان 3 کو جو پیچھے رہ گئے تھے، خلاصہ یہ ہے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف فرما دیا. اللہ پاک سرکار نے نماز فجر پڑھائی اور نماز پڑھا کے لوگوں سے کہا کعب بن مالک انہیں خوشخبری دو کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب اتنے لوگ، 3 بندے، ایک بندہ گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، ایک پیدل دوڑا، تیسرے نے کہا یہ تو آگے نکل جائیں گے. پہاڑی پہ چڑھ کے اس نے اونچی آواز سے کہا کعب مبارک ہو، معافی آ گئی ہے تمہارے لیے. وہ کہتے ہیں گھوڑے والا بعد میں پہنچا، آواز مجھ تک پہلے پہنچ گئی. میں جب آیا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو دیے جس نے خوشخبری دی تھی مجھے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا. پھر میں حضرت قتادہ سے کپڑے ایک ہی جوڑا تھا میرے پاس، وہ اپنے کپڑے ان کو دے دیے اور خود جوڑا دوسرا مانگ کے آیا. اور میں نے حضور سے آ کے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ معافی آپ نے صرف مجھے دی ہے یا اللہ نے دی ہے؟ یعنی آپ نے معاف کیا ہے یا اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ حضور نے کہا کعب جب سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے آج کے دن سے زیادہ خوش نصیبی والا دن تیرا کوئی نہیں ہے. خدا نے آسمانوں سے تیری معافی کا اعلان فرما دیا، تیری توبہ کی قبولیت کا اعلان. وہ کہتے ہیں جب آقا خوش ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. حضور کا چہرہ چمک رہا تھا ہمارے لیے. اور سرکار نے مبارک جو صحابہ کرام نے مبارکیں دی. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب کی برکت سے ہم گناہگاروں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.